مچ محمد رضوان ملتان سلطان کے کیپٹن ہمارے ساتھ ہیں. پلیز ریز یور ہینڈ. رضوان بھائی ابو بکر تارڑ فرام کرک ویک. رضوان بھائی ظاہر ہے کہ تینوں ڈپارٹمنٹ میں اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی تو آج ٹورنامنٹ میں باٹم پہ ہیں, لیکن رضوان بھائی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو کمبینیشن تھا اس سیزن کے لیے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اوور آل ماڈرن ڈے کرکٹ کے لحاظ سے اس طرح کی T20 ٹیم کو ریفلیکٹ نہیں کرتا اگر 1 سے لے کے 6 تک دیکھا جائے جو اپروچ بھی رہی ہے ٹورنامنٹ میں بیٹرس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آپ جب ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ یہاں کا کنڈیشن دیکھتے ہیں. اگر ہماری ٹیم کو آپ دیکھ لیں, کسی بھی ٹیموں کو دیکھ لیں, میرے خیال سے اگر 2-3 ٹیموں اور سے بھی بات کریں نا آپ, تو ہم سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اس جو ویدر ہے, جو ٹائم ہے پاکستان میں, اس ٹائم اسپن ہوتا ہے. ہر ٹیم نے زیادہ تر ریلائنس اسپنرس پہ کیا, باقی آگے پیچز چینج ہوئی ہے, کنڈیشن چینج ہوا ہے. اس میں میرے خیال سے صرف ہماری ٹیم کو نہیں, باقی ٹیموں کو بھی تھوڑا سا اس چیز وہ سوچ رہے تھے, انہی بنیاد پر انہوں نے ٹیموں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. یہاں آ کے تھوڑا سا گاس مل رہا ہے, باؤنس مل رہا ہے. کل ہم اس دن 1-2 دن پہلے ہم آسٹریلیا کلو پہ کھیل رہے تھے, تو یہ کچھ چیزیں ڈفرنٹ تھی جس کی وجہ سے شاید, مگر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ نے سوال صرف یہ کیا ہے کہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے. میرے خیال سے ٹیموں نے سوچ کے ہی پلیئروں کو لیا تھا. ہر ٹیم میں اگر آپ دیکھ لیں 3-3 2-2 4 اسپنرز ہے, وہ اسی بنیاد پہ کہ اس ٹائم ہمارے پاکستان میں اسپن ہوتا ہے. نہیں ہوا, کچھ طرح پیچز نہیں ملے, وہ الگ بات ہے کیونکہ اب چیز کوئی اور سامنے آ گئی, مگر بالرز بھی تھے. رضوان 8 میچز میں سے 7 میں ناکامی. اس سے پہلے ملتان سلطان کا کوئی سیزن اتنا گندا نہیں گیا, اتنا روش نہیں گیا. بطور کپتان آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے ابھی تو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 میچز ہے, اور ہر حال میں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, اس ٹائم ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. اس سے پہلے آج تک یہ بھی چانس تھا کہ یار وہ ہار جائے, یہ ہار جائے, ہمارا جس پہ میں زیادہ بلیو نہیں کرتا, کوئی ہار جائے, یہ ہار جائے. کیونکہ مجھے کرکٹ پسند ہے تو بہادری والی پسند ہے. اگر آپ نے میں دم ہے تو اس پہ کرو, باقی وجہ سے کہ دوسری ٹیموں کے لیے بیٹھ جاؤ کہ وہ ہار جائے اور میں جیت جاؤں, میں ہار جاؤں, یہ جیت جائے, تو اس پہ مجھے ذرا مسئلہ نہیں آتا. تو آج تھوڑا الحمدللہ پتہ چل گیا کہ ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے, جو میرے خیال سے جس طرح ہم کرکٹ کے لیے, ہم نے کرکٹ کے لیے اس میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے. لاسٹ 4 ایئرس اس کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ یہی ٹیم تھی, ملتان سلطان, یہی مینجمنٹ تھی جنہوں نے فائنل کھیلے, جس میں ایک دفعہ چیمپئن بنی. ہم ہیومن بینگ انسان ہے, ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. شاید ہمارے سے کچھ سلیکشن میں غلطی ہو, یا ہماری چیزیں ایسی ٹھیک نہیں گئی, یا جو ہماری ایگزیکیوشن ہے جس کی وجہ سے اگر ہم سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ اگر 8 میں سے 7 آ رہی, تو اٹ مینس کہ کچھ غلط ہے, اور بار بار وہ غلطی ہو رہی ہے, جس کو ہمیں ایز اے پلیئر, ہماری مینجمنٹ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ یار وہ غلطی کیا ہو رہی ہے, اور آپ لوگ بھی پتا ہے میرے خیال سے. اگر آپ لوگ اپنے بیانات میں دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یار بیان میں ہر ایک اپنے اس میں لیکچر میں کہنے کی بھی بتا سکتے ہو کہ یار نیا بال نہیں ہو رہا, ڈیتھ اوور نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. مگر میرے خیال سے اگر ہم جو ٹیمیں بھی مومنٹم پکڑتی ہے وہ فیلڈنگ سے پکڑتی ہے. کیونکہ اگر آپ آج ہماری فیلڈنگ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 میچ میں سب سے انرجیٹک فیلڈنگ آج ہماری تھی, انرجیٹک. مگر اس میں اسٹل ہم نے 2 کیچز چھوڑے. اگر آپ پورے 8 میچز میں دیکھ لیں, ہم نے ہر ایک کروشل کیچ چھوڑا ہے, جس کی وجہ سے نیکسٹ بیٹسمین نے یا تو 50-60 رنس پلس کیا ہوا ہے, یا تو 11 بالوں پہ 40-42 کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم سے میچ لے گئے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم سب کو پتہ ہے. مگر مسان آپ کو پتہ ہے کہ غلطی آپ سے ہوتی رہتی ہے, مگر آپ کوشش کرتے ہیں اس کو کور کیا جائے, مگر اس ٹورنامنٹ میں ہو نہیں سکی, جس کی وجہ سے رزلٹ اس ٹائم یہ کہ ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. السلام علیکم رضوان بھائی. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لگاتار مسلسل جو ہے وہ اسے پیچھے کپتانی کرتے ہیں, لگاتار 4 فائنل بھی کھیلے, لیکن اس بار آپ کے پاس نہ صرف اس کپتانی کا بوجھ تھا بلکہ پاکستان کی کپتانی بھی آپ کر رہے تھے. اس سے چیمپئنز ٹرافی میں اچھا پرفارم نہیں کر پائی, تو اس کا ایک ایکسٹرا پریشر ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کا پریشر ہمیشہ رہا ہے. اس سے پہلے بابر تھے, یہ چاہے جو بھی کپتان ہے ان کا پریشر آیا, تو کوئی اس چیز کا پریشر تو آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آن دا فیلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا بہت آپ آن دا ہیٹ مطلب اس کپتانی کی فیل کر رہے ہو آپ؟ دیکھیے جی, اگر میں یہ کہوں نا کہ مجھ پہ پریشر نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. کیونکہ 25 کروڑ عوام ہماری پاکستان ہے, اور پاکستان ٹیم کی 25 کروڑ عوام کا تاج جیسے کپتان کے سر پہ پہننا, اس کا سر لے کے جانا, اس کا سارے سب کچھ انویسٹر کے طور پہ سامنے آنا, تو یہ مطلب یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. اگر ہم کہیں کہ پاکستان ٹیم کا کپتان ہے اس پہ پریشر نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. پریشر ضرور ہے, پاکستان ٹیم کا پریشر ہے, ملتان سلطان ایک صوبہ ہے, اس کا پریشر الگ ہے. مگر اٹ مینس اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر دیکھیے آپ لوگ کرکٹ سے نکال کے عام لائف میں بھی دیکھیں نا, آپ پہ بھی پریشر آتا ہے, نفع نقصان میں آتے ہیں نا. جب نقصان ہوتا ہے تو پریشر میں آتا ہے بندہ, نفع ہوتا ہے تو انجوائے کرتا رہتا ہے. تو ہمارے لیے بھی سیم یہ چیزیں ہیں. کرکٹ میں ہم پاکستان ٹیم ہماری رزلٹ اچھی نہیں آئی, ہمارے ملک کی رزلٹ اچھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اور اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. سیم ملتان سلطان میں کیا غلطی ہوئی ہے ہمیں سب کو پتہ چل رہا ہے, اس کو کیسے کور کیا جاتا ہے. ہاں, اس کو ہم کور نہ کریں گے بینگ پاکستان ٹیم کے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی, تو شاید رزلٹ اسی طرح آتا رہے گا. پھر ہم آپ کے سامنے آئیں گے, ہم سے عوام خفا ہوگی, ہم سے لوگ خفا ہوں گے. مگر ہمیں ایسے کیا کہتے ہیں اس پریشر کو لینا چاہیے اور جلد سے جلد ان چیزوں کو کور کرنی چاہیے. کیونکہ پاکستان ٹیم اور یہاں پہ اس سے کمپیئر نہ کیا جائے. ملتان ایک صوبہ ہے درمیان میں, پاکستان ٹیم 25 کروڑ کی عوام ہے, اور اگر یہ ملتان جیتے, کراچی جیتے, لاہور جیتے, جیت پاکستان کے اس ٹائم, تو وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے. رضوان بھائی, جو آپ چیمپئن بنے جس ٹیم کے ساتھ, تو وہی آپ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے, عثمان خان بھی اور یاسر خان بھی. اس کے بعد جو مڈل آرڈر میں آتے تھے, ٹیم ڈیوڈ آتے تھے, ریلی روسو آتے تھے, اور اب کا جو مڈل آرڈر ہے اس میں وہ افتخار احمد کھیل رہے تھے, اور دیگر جو ہمارے کامران غلام تھے. ان کا ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اسٹرائک ریٹ تھوڑا تھا, اوپر سے آپ لوگ کھیلتے تھے, ٹیم ڈیوڈ اور جو ریلی روسو اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے تھے, آپ کو بیٹنگ میں مڈل آرڈر کی زیادہ کمی فیل ہوئی؟ نہیں, اگر میرے خیال سے انہیں کراچی کی ٹیم کے خلاف اگر اپنا پہلا میچ دیکھ لے تو وہ 230+ رنز
کوئی اس کی اسٹرائک کیا کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی کہ یہ بات ہم کہیں کہ یار پیچھے سے ہمارے پاس یہ تھے یا وہ تھے. میرے خیال سے آج تک کی کرکٹ میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے کہ پیچھے کون ہے آگے کون ہے. آپ کنڈیشن کو دیکھ کے ہی کرتے ہیں چیزیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک تو دیکھیں میں تو ہر اس چیز سے کافی میں اختلاف ہے, معذرت چاہتا ہوں کوئی اس پہ خفا ہو یا خوش ہو. ہم نے ہمیشہ لیگوں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے 260 250 رن ہوتے ہیں. ہم ورلڈ کپ پہ جا رہے تھے, ہم اس ٹائم سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ماڈرن ڈے ماڈرن ڈے ماڈرن ڈے. ہم نے وہاں پہ 119 چیز نہیں کیا نیو یارک میں, ہم سے 119 مرتے چیز ہوا ہے. ہم وہاں پہ 116 کی طرح ہم کس طرح چیز ہو رہا تھا. تو وہ مجھے بتایا کہ ہم وہاں پہ کون سی کرکٹ کھیلتے ہیں. وہاں تو سب سے ڈیمانڈ ہی ٹیسٹ میچ کی آ گئی. کیا ٹیسٹ ابھی جو لاسٹ میچ ہوا ہے بولر کو کیا میسج دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ میچ کی جو لینتھ ہے اس کو ہٹ کرو. تو T20 کرکٹ میں ٹیسٹ میچ کا نام آ رہا ہے ہمارے بولرز کے لیے, یہ میں آ رہا ہے کہ ٹیسٹ میچ والی لینتھ کو ہٹ کرو, اس پچ میں ڈیفیکلٹ ہے. بجائے اس کے یس میں مانتا ہوں اس چیز کو, میں اگنور نہیں کرتا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کو اگر ہم لیگوں میں دیکھا جائے انڈیا کی اگر آپ دیکھیں انڈیا میں گئے تو وہاں 400 ODI میں بھی ہو رہا تھا, اور یہ کیا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم چیز بھی کر رہے تھے جس کو ہم جیتے تھے. تو وہ ڈفرنٹ کنڈیشن ڈفرنٹ چیزیں ہر جگہ پہ ڈفرنٹ آتی ہے. اس کو بجائے سمجھنے کے ہمارے یہاں کے دیکھو اب یہی سارے پلیئر, ابھی شہوب وہاں سے آیا کتنا رس کر کے آیا تھا, یہاں کے شاید ڈفرنٹ چیزیں اس کو ملی. کہیں پہ جا کے 230 والی کنڈیشن ہوگی, کہیں پہ جا کے 160 والی کنڈیشن ہوگی. تو بجائے اس کے بڑا پلیئر بننے کے لیے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ملک کو جتانا ہے, ایک اپنی فرنچائز کو جتانا ہے, بجائے جیسے کہ ہم باقی لوگوں کو فالو کریں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی پہ جانا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, مگر آپ کے پاس ٹیم میں 2 3 4 5 ایسے ہو جائیں, سارے کے سارے بابر اعظم بن جائے, سارے کے سارے فخر زمان بن جائیں, یا سارے کے سارے ہمیں شہنشاہ والی بالنگ چاہیے, تو ایسے تو ٹیم نہیں بنے گی. کیونکہ ایک پورا جسم ہے, آنکھ کا اپنا کام ہے, کان کا اپنا کام ہے, زبان کا اپنا کام ہے. ٹیم ایسے ہی بنتی ہے ویسے ہی چلتی ہے. اچھا رضوان بھائی, PSL آپ کے لیے ختم ہوا لیکن PSL ختم نہیں ہوا, تو آپ رضوان اپنا بابر بھی آپ کے دوست ہیں, شاہین بھی دوست ہیں, اب آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے کیونکہ PSL تو پاکستان کی لیگ ہے. دیکھیں مجھے سپورٹ میں کس کو کروں گا یہ کافی مشکل سوال ہے, مگر میں آپ کو بتا دوں جو ٹورنامنٹ کے میں اپنے سجیشنز میری کہ ٹورنامنٹ کے سب سے بیسٹ ٹیمیں مطلب جو لگ رہی ہے جو بنی ہے وہ اسلام آباد کی اور کراچی کنگز کی, جو بالکل آن پیپر پرفیکٹ ٹیمیں بنی ہے اس ٹائم ٹورنامنٹ کے لیے. مگر اگر آپ جذبہ دیکھ لیں جس طرح لاہور قلندر کا جذبہ ہے, اوورسیز انوالو ہے, وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اور مومنٹم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ کی ٹیم جس طرح مومنٹم پکڑا ہوا ہے تو بالکل ڈفرنٹ اس طرف ہو جا رہی ہے. ہاں میں بابر اعظم کی ٹیم کے لیے دعا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس ٹائم ہماری طرح ہی کچھ چیزوں میں اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کے لیے میں صرف دعا کر سکتا ہوں. مگر ان 4 ٹیموں کو میں نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں, اور پشاور زلمی کے لیے جس طرح لگ رہا ہے کہ ہماری اس کی تھوڑی چیزیں سملر جا رہی ہے. میرے خیال سے جواب صحیح ہوگا یہ. اچھا رضوان, ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ پن پوائنٹ سب کو پتہ ہے کہ کمی کہاں پہ ہے, مجھے نہیں پتا, اگر آپ کھل کے بتا دیں کہاں پر کمی آپ کو ملتان سلطان میں زیادہ نظر آئی ہے. دیکھیے اگر آپ کو نہیں پتا تو ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا اس فیلڈ میں؟ اچھا ماشاء اللہ, چلے سر انشاءاللہ اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے اس میں. دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا چیزیں, میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہر میچ میں کیچ ڈراپ ہوا ہے. اب اگر میں آپ کو شروع کے میچ گناؤں اس کے بیٹسمین کے گناؤں, کیونکہ آپ دیکھ تو رہے تھے نا, جیسے میں صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفارم اس ٹائم اس ٹورنامنٹ میں سعادت فرحان ہے, ٹھیک ہے. ہماری دوسری میچ میں سیدھا کیا ہے تو اس کا 4 رنس پہ گرا ہے, اس کے بعد اسے 70 80 کر کے سارا کچھ کر دیا. پہلا میچ وہاں سے ہمارا ہو گیا. جو انفارم بیٹسمینوں کو دیکھو, اگر ہم 10 آؤٹ ہو رہے ہیں ٹیم سائڈ پہ, ہم دوسری ٹیم کو 13 آؤٹ کرائیں, ان T20s میں 11 آؤٹ کرائیں, میں قصوروار نہیں کرتا بالرز کو, مگر ہماری فیلڈنگ اس اسٹینڈرڈ کی اس دفعہ نہیں رہی کیونکہ ہر میچ میں ہم نے کیچ چھوڑا. آج بھی میں نے کہا نا کہ سب سے انرجیٹک فیلڈنگ ہماری آج کی رہی جو میں سمجھتا ہوں, مگر اس میں بھی ہم نے 2 کیچ چھوڑے اور ونس کڑا رہا اینڈ تک. ونس اینڈ تک کڑا رہا, اس نے 50 60 جتنا بھی کیا ہے, مگر وہ ایک سائڈ پہ 200 کو اس کو لے گئے. اگر ہم یہ کیچز پکڑ دیتے تو شاید جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یار ہمارے پاور پلے میں ہمارے پاس بولرز نہیں ہے یا ہمارے ڈیتھ پہ بولرز اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا, یہ دونوں اسپاٹس کو ہم زیادہ نوٹس کر رہے ہیں ان دونوں مگر میں سمجھتا ہوں فیلڈنگ کی وجہ سے ہمارا یہ یہاں پہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, پاور پلے کی بولنگ میں بھی اور ڈیتھ کی بولنگ میں بھی. لاسٹ کوشچن رضوان ہے تو آخری سوال تو, لیکن جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت ٹینشن بنی ہوئی ہے اور بھارت کے کھلاڑی بھی اس سلسلے میں میدان میں آ چکے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی سطح پر کرکٹ نہ کھیلی جائے. آپ بطور کپتان بطور کھلاڑی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھیلوں میں سیاست ہونی چاہیے؟ بیٹا کہ مجھے اس ٹائم کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے موبائل کا ٹائم ہی نہیں, سوشل میڈیا کا ٹائم ہی نہیں ملتا یقین کرے کہ میں دیکھوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ میں سیاست بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کرکٹ جو فیملی ہے نا, جس میں وراٹ کوہلی ہے, اسٹیو اسمتھ ہے, جو روٹ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے, ہم جب آپس میں ملتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہ کس پیار محبت سے ملتے ہیں. ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا کہ کس نے اس کے پیچھے کیا کہا ہے, اس نے آگے کیا کیا ہے. ہم جب آپس میں ملتے ہیں ہمارا کافی پیار محبت ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں. مگر میرے خیال سے آج تک تو ہمارے پیروں کے درمیان میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. کسی نے کیا کہا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا کہوں مجھے بھی اس کا بالکل پتہ نہیں کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں.